اب دیکھیں قل جو ہے اس کا معنی کہو، اور کل کا معنی ہے کھاؤ. اور اکثر ہم کوئی بھی خیال نہیں کرتے اس چیز کا کہ اس میں بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے. تو کل ہو اللہ احد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کھاؤ اللہ ایک ہے، تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. یعنی اس طرح کی بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں. تو اس وجہ سے تلفظ کا جاننا بہت لازم ہے اور ضروری ہے. اچھا جی، جو قاعدہ ہے اس کو ہم نے تھرو آؤٹ تو سارا نہیں پڑھنا، وہ ہمیں الحمدللہ آتا ہی ہے پڑھنا، لیکن اس میں جو موٹی موٹی چیزیں نا وہ چند قواعد میں عرض کروں گا جو قارئین کرام عام مسلمان جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں جو زیادہ بڑی بڑی غلطیاں جو آسانی سے ختم بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کی نشاندہی ہم کریں گے. چند قواعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، تو پہلا سبق ہے حروف تہجی کا. یہ سارے الفابیٹس اور حروف تہجی ہم سب کو آتے ہیں، لیکن اس میں جو میں آپ بھائیوں کے سامنے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آج کے سبق میں. آج کا سبق ہمارا اسی تختی کے اوپر ہوگا اور یہی ہمارا سبق ہے آج کا. اور اس میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں ان کا فرق جان لیں بس. ویسے تو دیکھیں ہمیں الف با تا سا جیم ہا سب پڑھنا آتا ہے، لیکن اس میں ہمیں جو نہیں آتا، عام مسلمانوں کو جو زیادہ مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حروف آپس میں آواز میں ملتے ہیں لیکن ان کا ادائیگی میں فرق ہے وہ ہم جان لیں. الف جو ہے وہ کسی سے نہیں ملتا، با کسی سے نہیں ملتا، یہ سب کا ٹھیک ہے، سب کا ٹھیک ہے. تا جو ہے نا تا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی. تا کو، یہ جو تا ہے اس کی آواز ملتی ہے تو کے ساتھ. دیکھیں اگر تا کے اوپر ہم زبر لگائیں اور تو کے اوپر زبر لگائیں تو یہ دونوں تا نہیں ہے، یہ دونوں تا نہیں ہے، دونوں تا نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ باریک ہے اور یہ موٹا ہے. آج کے سبق میں کل میں سنوں گا انشاءاللہ، یہ سبق سنوں گا کہ میں کہوں گا کہ جی ہم نے پڑھا الف با، ان دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تا میں ہے، تا کی آواز ملتی ہے ایک اور دوسرے حرف سے، وہ کس سے ملتی ہے؟ وہ تو کے ساتھ ملتی ہے. یہ تا ہے، تا پڑھیں تا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں کسی کا، لیکن اس میں مسئلہ ہے، اس کو نہیں پڑھ سکتے کئی لوگ. تو یہ دیکھیں جو حروف ہیں، جنہوں نے حروف لکھے تھے، سب سے پہلے جنہوں نے حروف لکھے تھے اور لکھنا سیکھا سکھایا تھا، تو انہوں نے رسم الخط جو دیا ہے، حرف جو بنایا ہے، اس کی شیپ ایک خاص وجہ سے بنائی ہے. مثلا یہ جو تو ہے اس کو انہوں نے اس طرح کیوں نہیں لکھا اور اس تا کو اس طرح کیوں نہیں لکھا؟ اس کی یہ شکل کیوں بنائی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ ہے، تو جو حرف جس طرح سے ادا ہوتا ہے زیادہ تر وہ لکھنے میں ویسا ہوتا ہے. دیکھیں نا، اس کو لکھیں تو، آواز میں بھی تو ہے، تو دیکھیں منہ میں بھی گلائی ہے، منہ میں بولنے میں تو میں گلائی ہے نا. دیکھیں ایسی آواز تو، یہ میں نے الگ سے ہمارے جب میں ایم انگلش کرتے تھے نا اس میں ہم نے پڑھا تھا، انگلش میں پڑھا تھا کہ یہ حروف جو ہے نا وہ اس کی سملرٹی اور ایسوسیشن کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ میں نے کوئی تجوید کا بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا تھا تو اس وجہ سے پھر وہ یہاں جب میں وہ چیز کو اپلائی کر رہا ہوں، مجھے قرائے کرام میں سے کسی قاری صاحب نے یہ نہیں کہا، ہو سکتا ہے کوئی قاری صاحب سننے والا کہا کہ یہ ایسا کنسپٹ نہیں ہے. تو یہ انگلش میں ایسا تھا اور تمام زبانوں میں ایسا ہے. حتیٰ کہ جو چیزوں کے نام ہیں، جو چیزوں کے نام ہیں وہ بھی ان کی آوازوں کے ساتھ ملتے ہیں. اب چڑیا جو ہے، چڑیا کا جو بولنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چہچہانا، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چرپ. تو دیکھیں ادھر بھی چے ہے، ادھر بھی چے ہے، دونوں میں چے ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ چڑیا. اور اس کا وہ بولتی کیسے ہے؟ اس کے بولنے میں بھی چے ہے، اس کے بولنے میں بھی چے ہے، اس کے نام میں بھی چے ہے، اور اس کے بولنے کی آواز کو بھی چے کے ساتھ. تو یہ جو الفاظ دیے جاتے ہیں، آج جو نئی چیز بنے گی، آج جو نئی چیز بنتی ہے اس کا جو کوئی ایک نام رکھا جاتا ہے، اس کی کسی شیپ اور کسی شکل یا کسی ایک وجہ اور کسی ملتی جلتی چیز کی وجہ سے کوئی نام اس کا رکھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو پہلے لوگ جو نام رکھتے تھے بچوں کے بھی تو وہ ان کے چہروں کی وجاہت سے رکھ لیتے تھے, جو جس طرح سے لگ رہا ہے تو وہ اس وجہ سے لگ, یا وہ اپنے بچے کو جس طرح سے دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بچہ یہ بنے گا تو وہ اس طرح کا نام رکھا, کوئی پھول رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ ابھی پٹھانوں کے نام دیکھ لیں تو کوئی کس طرح کا انہوں نے نام رکھا ہوتا ہے, کوئی کس طرح کے اس طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں. خیر بہرحال تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ محمد رکھا گیا. تو دیکھنے والوں نے جب ان سے دادا سے کہا کہ کیا نام رکھا ہے, وہ شاعری میں بھی لوگ کہتے ہیں کیا نام رکھایا ہے, تو انہوں نے کہا محمد. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عبد المنات اور عبد المناف اور یہ کے نام لات منات عزا کے نام پر کیوں نہیں نام رکھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے چہرے کو تو دیکھو, یہ چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ اس کا نام محمد ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا, یعنی اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی تعریف ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام کا جو نام ہے, اب میں بہت فلسفیکل ہو جاؤں گا, یوسف علیہ السلام کا نام یوسف اس لیے رکھا کہ ماں نے دیکھتے ہی بے تاب بے ساختہ بے سمجھی سے ان کی زبان سے نکلا یوسف. یوسف عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ اور یا کیا ہی خوبصورت. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ پاک اس طرح کے بیٹا تو مجھے اور دے. تو یہ انہوں نے یہ لفظ بولا یوسف, دیکھ کر بچے کو دیکھ کر کہا یوسف, تو نام ہی رکھ دیا گیا یوسف. تو یہ بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ ادھر ہم آ جائیں اس کی طرف کہ جو حروف لکھے گئے ہیں نا, جو ان کو شیپ دی گئی ہے وہ بھی ایک خاص وجہ سے دی گئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو دو موٹے حروف ہیں ان کی یہ شیپ دیکھیں, ایسے صاد قاف ایسے ہوتا ہے. چلو بہرحال ایسا ہو نہ ہو تو آپ بہرحال یہ کنسپٹ دیکھ لیں گے, یہ تو جو ہے نا یہ تھوڑا سا آواز تھوڑی سی اٹھ کے آ رہی ہے, اس کو موٹا یعنی منہ بھر کر پڑھنا ہوتا ہے. تو اچھا جی, اس سے اگلے صفحے پہ ذرا چلیں. اگلے صفحے میں تو کا دیکھیں یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے, یہ لکھا ہوا ہے لائن نمبر 1 2 3 میں لکھا ہوا ہے زبان کی نوک اور اوپر سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک ہے نا جی, یہ دیکھیں زبان کی نوک کو کہاں لگانا ہے, انہوں نے کہا جی اوپر والے جو سامنے کے دانت ہیں یہ اس کی دو دانتوں کی جڑ سے ہی ادا ہوتے ہیں. تو موٹا کر کے پڑھیں گا تو جی بولیں تو اچھا یہ تا کو کہاں سے, وہاں سے تا, لیکن تا باریک ہے اور تو موٹا ہے. بہرحال جی اس کو بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم جب بھی قرآن پاک میں ہم نے پڑھنا ہے یہ تا اور تا کے فرق کو کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تا کو تا پڑھنا ہے اور جب تا آئے گا تو اس کی آواز کو ہم نے موٹا کرنا ہے. تو ظاہری بات وہاں پر زبر زیر پیش کے ساتھ ہی ہوگا, تو اس کو تا اور یہ تو 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 ٹھیک ہے نہیں. چلیں جی, اچھا جی پہلے صفحے پر پھر آ جائیں پہلے سبق پر. اس میں جو اگلا ہے لیٹر, اگلا جو حرف ہے سا, یہ جو ہے یہ ملتا ہے کچھ حروف کے ساتھ, یہ ملتا ہے سین کے ساتھ اور صاد کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب ان تینوں کے فرق کو ہم نے جاننا ہے. سا جو ہے مختصر جو یعنی کہ تجویدی قواعد کے الفاظ جو ہیں وہ بعض اوقات کافی لمبے ہیں, میں ان سے ہٹ کر اپنے سادہ الفاظ میں بتاؤں گا کہ یہ جو سا ہے یہ بغیر سیٹی کے ہے, اور سین اور صاد دونوں سیٹی والے ہیں. اس کے بولنے میں سیٹی ہوگی اور صاد. اچھا ان دونوں میں بھی فرق ہے. پھر یہ جو سین ہے اس میں سیٹی تو ہے لیکن یہ باریک ہے سین, لیکن یہ جو ہے یہ بھی سیٹی والا ہے لیکن یہ موٹا ہے. دیکھیں یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں, اس کی شکل دیکھیں صاد 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 ف. اچھا جی بغیر وصل کے ہے, بغیر سیٹی کے ہے, یہ سیٹی کے ساتھ ہے.
کل میں نے پوچھنا ہے جی ان دونوں میں کیا فرق ہے، آپ نے کہنا ہے جی یہ باریک ہے اور یہ موٹا ہے. میں نے پوچھنا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے، تو آپ نے بتانا جی یہ بغیر سیٹی کے ہیں اور یہ سیٹی والے ہیں. اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ سیٹی والا باریک ہے، یہ سیٹی والا موٹا ہے. اب ہم ان کے تلفظ کو اگلے صفحے پہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ سا کا تلفظ دیکھیں جی کہاں لکھا ہوا ہے، زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. سا، زبان کی نوک کنارے سے، سامنے والے جو دانت ہیں اوپر والے، سا سا، سیٹی نہیں ہوگی، سا سیٹی نہیں ہے. سیٹی میں کیا ہے دیکھیں، چلیں نیکسٹ سین دیکھیں، سین کدھر لکھا ہوا ہے، سین اور سواد دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے. زبان کی نوک سامنے اوپر نیچے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. سامنے اوپر نیچے دو دانت، اوپر نیچے دونوں دانت کے دونوں دانت جو ہے ان کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اندرونی کنارے سے لگائیں، سین سین، صاد صاد. تبھی سیٹی ہوگی نا جب زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر اور نیچے کے جو دانت ہیں اس کے اندرونی جو کنارے ہیں اس میں جو زبان لگے گی، سین صاد صاد سین صاد، ٹھیک ہے. لیکن جو سا ہے وہ کیا ہے، زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی نوک کے ساتھ لگا رہے ہیں، سا سا سا. اچھا جی، تا تو، سا سا سو، سا سا سو. فرق پڑا ہے، موٹا سا فرق بہرحال آنا چاہیے. اگر کون سا کی زبان کہاں لگے کہاں سے نکلے یہ یاد نہیں رہے گا، یعنی پہلی بار یا بعض اوقات پہلے سے کوئی زیادہ پریکٹس اگر نہ ہو، 2-4 ہفتے نہ لگیں تو فوری طور پر یہ الفاظ یاد نہیں رہیں گے. لیکن اتنا یاد رکھنا ہے ہم نے کہ میں نے کہا کہ ہم گہرائی میں نہیں جائیں گے، ہم نے بس موٹا موٹا فرق جو ہے وہ جاننا ہے. یہ جو ہے وہ باریک ہے اور یہ موٹا ہے، یہ بغیر سیٹی کے ہے، یہ دونوں سیٹی والے ہیں. لیکن یہ ان دونوں میں آپس میں کیا فرق ہے، یہ سیٹی والا باریک ہے اور یہ سیٹی والا موٹا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب، اس کو آپ نے نا یہ فرق یاد رکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. اس فرق کو نا جاتے واتے کام جائیں یا جو بھی آپ کام کریں، سونے جدھر بھی جا رہے ہیں نا، آپ ان کو یاد رکھنا ہے کہ کیا فرق ہے ان کے. اور جب قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے نا تو اس میں یہ جب حروف آ جائیں تو ان کا فرق کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر جب بھی آپ تلاوت سنیں قاری صاحب کی اور یا کوئی بھی تلاوت سنیں تو اس میں آپ سوچا کریں، دیکھا کریں کہ یہ دیکھیں کیسے ادا کر رہے ہیں، یہ تو کو کیسے ادا کر رہے ہیں اور یہ تا کو کیسے ادا کر رہے ہیں، یہ سا کو کیسے ادا کر رہے ہیں، یہ سین کو کیسے ادا کر رہے ہیں، یہ صاد کو کیسے ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی. اچھا جی پھر پہلے صفحے پہ آ جائیں، پہلے سبق پر آ جائیں. اچھا جی یہ ہو سکتا ہے سامعین کہیں کہ پتہ نہیں کون سا قاعدہ، یہ قرآنی قاعدہ ہے، شیخ ادریس العاصم صاحب کا لکھا ہوا، دارالسلام سے چھپا ہوا، اور ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہو. چلو نہ بھی ہو تو الف با تا سا تو ہر جگہ پر لکھا ہوتا ہے، دیکھ لیں. اچھا جی نیکسٹ، جیم میں کوئی مسئلہ نہیں، جیم میں کوئی مسئلہ نہیں، سب کو جیم آتا ہے، ٹھیک ہے. ہا میں مسئلہ ہے، لوگوں کو مسئلہ ہے، ہا کو مسئلہ کوئی نہیں ہے، لوگوں کو پڑھنے میں مسئلہ ہے. تو ہا اور ہا میں فرق ہے جی. یہ جو ہا ہے، ہا ہا یہ حلق کے درمیان سے ہے اور اس میں ایک آواز جو ہے وہ رگڑ کے رہا، ہا 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 بولیں، ہا عین اور قاف یہ حروف جن کو اور ہا جن کو ادا کرنے آگے تو ان کو تجوید آتی ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو یہ ان کی ادائیگی آتی ہے، غوت کی بھی. اچھا ہا، اور یہ جو ہا ہے یہ ونڈ پائپ کے اینڈ سے نیئر بائی آور چیسٹ، ہمارے سینے کے یہاں سے ادا ہوگا، یہ حلق کے اینڈ سے ادا ہوگا. اور اگر آپ اس کو ہا کو ادا کریں گے نا تو اگر سینے پر ہاتھ رکھ کے ہا کو پڑھیں تو آپ کا سینہ وائبریٹ بھی کرے گا، ہا
ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور یہ ہے ہا ہا ہاں. اچھا جی اس کا فرق دیکھیں نیچے کیا لکھا ہوا ہے, نیکسٹ پیج پہ دیکھیں. ہا دیکھیں کہاں سے ادا ہوتا ہے جی, حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. سوری ہا 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 کدھر ہے, اوکے پہلی لائن میں درمیان میں لکھا ہوا ہے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین اور ہا جو ہیں حلق کے درمیانی حصے. آپ اندازہ لگیں عین کہاں سے ادا ہو رہا ہے, عین یہاں سے یہ ہا ہے, ہا 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 اح. اچھا جی کسی کا حرف کا تلفظ چیک کرنا اور اس کا مخرج, مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ, یعنی جہاں سے وہ لفظ نکلتا ہے وہ حرف نکلتا ہے اس کی جگہ چیک کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں کوئی الف متحرک لگا دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جس کا آپ نے مخرج چیک کرنا ہے اس کو لگا کے آپ ساکن کر دیں. بس اس کو ساکن کر دیا, ات ات ات. اب کہاں آواز ٹکرا رہی, یہ اس کا مخرج ہے ات. اچھا اگر اس کا چیک کرنا ہے تو ایسے کر دو, یہ کیا ہوگا اط اط. کہاں سے ادا ہو رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی. اس طریقے سے اگر ہا ہے اس کا ہے اح, آپ دیکھیں یہ ہا کہاں ٹکرا رہی ہے اح. یہ سر یہ اینڈ والا ہے, یہ ہا ہے اہ, یہ اہ اینڈ والا ہے. حلق اب ہماری تو آگے داڑھی بھی آ جاتی ہے. حلق کا درمیان کیا بنے گا, یہ جو ہے نا ونڈ پائپ کا اینڈ جو ہے, ونڈ پائپ کا جو اینڈ ہے, ونڈ پائپ جو ہے نا یہ پائپ ہے, اس کا جو اینڈ ہے یہ حلق کا آخری حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور حلق کا درمیان والا حصہ جو ہے وہ اس سے اوپر ہے. تو بل آپ یہی تو بتا رہے ہیں کہ اح کہہ کے دیکھیں کہاں ادا ہو رہا ہے اح. اور بلکہ انہوں نے شیپس بھی دی ہوں گی کچھ, دیکھیں یہ اینڈ پر جو ہے وہ شیپ دی ہوئی ہیں, یہ دوسری تصویر میں دیا ہوا ہے عین اور ہا. یہ دیکھیں حلق ہم سمجھتے ہیں کہ منہ میں ہے, تو یہ انہوں نے گلے کو بنایا ہوا ہے. گلا جو ہے نا گلا, یہ گردن, گردن کے ہی دیکھیں اینڈ پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. نظر آ گئی دوسری تصویر, سب کو مل گئی جی, دوسری تصویر سب کو مل گئی. اچھا اس میں دیکھیں اینڈ والا حصہ اس کو اقصی حلق لکھا ہوا ہے, یعنی حلق کا آخری حصہ, اور درمیانہ جو ہے حصہ اس کو وسط حلق لکھا ہوا ہے, اور ادنا حلق جو ہے وہ پہلے حصے کو لکھا ہوا ہے. نظر آ گیا نا. تو خیر آپ محسوس کیجئے کہ ہا کہاں جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے. اح اح اح. بس کریے. اچھا میں نے کہا بس وسط تو اح. اچھا جی نیکسٹ ہے اس کا چیک کریں جی, یہ حلق کے اینڈ والے حصے سے ہوگا, یعنی یہ چھاتی کے قریب سب سے آخر پر, سب سے آخر پر یہ ہے. حمزہ اور ہا سب سے آخری حرف ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ ان کا آپس میں آواز کا فرق ہے, ہا اور ہا کا, ہا اور ہا کا. ویسے حق اس کا تب ہے کہ اس پر اگر ایک ہفتہ لگایا جائے, اس پر ایک ہفتہ لگایا جائے, اس کی پریکٹس کی جائے. ایک ہے ہاں جی, ایک ہے کہ قواعد کو جاننا تو اتنا ہی ہے. میں جیسے آپ کو بتا دیا یہ باریک ہے, یہ موٹا ہے, یہ بغیر سیٹی کے, یہ سیٹی والا ہے, یہ درمیانے حلق سے, یہ اینڈ حلق سے ہے, ٹھیک ہے. یہ تو قواعد تو ہو گئے, لیکن کیا اتنا کرنے سے آ جائے گا؟ نہیں آئے گا جب تک اس کی پریکٹس نہیں ہوگی. تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پریکٹس 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 پریکٹس. اتنا آسان نہیں ہے قاری بننا, اتنا آسان نہیں ہے قاری بننا, ٹھیک ہے. زندگی بھر کا لہو لگتا ہے. ہاں تو بہرحال ہم نے اس کی کوشش میں جب آپ بیٹھ گئے ہیں تو میرا اللہ کتنا کریم ہے کہ ابھی سفر شروع کیا ہے, پورا نہیں کیا,
شروع کیا، شروع کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اللہ پاک اس بیٹھنے کو قبول فرما لیتے کہ بیٹھ تو گیا نا، نہیں آیا نا کوئی بات نہیں، شروع تو کیا ہوا ہے نا، تو کبھی پار لگ ہی جائے گا۔ شوق ہو نا انسان کا، شوق بنائیں جی، یہ سننے والے جو اور بھی کچھ سنیں، جو بھی سنیں، اللہ کرے جو سنیں، تو وہ اپنا شوق بنائیں، تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ شوق لگ گیا تو انشاءاللہ آپ منزل پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ اور شوق یہی ہے کہ آپ غور کریں اور اس کو جہاں جہاں موقع ملے سیکھنے کے لیے پھر بیٹھ جائیں، پھر اس کی پریکٹس کریں، اور جب آپ تلاوت سنیں تو آپ غور سے سنیں، اور ان حروف کا جو میں نشاندہی کر رہا ہوں، میں اس سے پہلے آپ کو یہ فرق کی نشاندہی معلوم نہیں تھی، اب نشاندہی ہو گئی، اب آپ سوچیں گے نیکسٹ، یقیناً آپ سوچیں گے جب بھی کوئی تلاوت کرے گا تو آپ سوچیں گے کہ یار یہ کیسے تو ادا کر رہا ہے، یہ کیسے سا ادا کر رہا ہے، یہ کیسے سین ادا کر رہا ہے، پہلے آپ نہیں سوچتے تھے لیکن اب سوچیں گے، تو نشاندہی کا یہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ آیا تو کچھ نہیں، ہمیں نہیں آ سکتا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ نشاندہی میں کر رہا ہوں، تو نیکسٹ آپ اس پر سوچتے رہیے، اور نہ صحیح نہ بھی آیا نا تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرا ایک کام کرنے والا رہتا ہے، یہ تو احساس ہو جائے گا نا کہ میرا یہ ایک کام کرنے والا رہتا ہے اور یہ میں نے ایک کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آ جائیں، نیکسٹ ہے ہا اور ہا میں فرق، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے خا کسی سے نہیں ملتا، دال کسی سے نہیں ملتا، اور زال ملتا ہے کسی سے، زال اور زا یہ آپس میں ملتے ہیں جی۔ موٹا سا فرق بتا دیتا ہوں، یہ زال جو ہے یہ نرم ہے، اور زا جو ہے یہ وسلنگ ہے، وسلنگ سیٹی والا ہے، اس کے ساتھ اور بھی ملتے ہیں، دو اور بھی ملتے ہیں، ڈسٹر ڈسٹر کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، ایک منٹ، کوئی بھی وہ چھوٹی سی چیز دے دیں، نہیں نہیں یہ نہیں، اچھا چلے اچھا اچھا مجھے پوچھتے رہے، جزاک اللہ، اور یہ ہاں جی، سر یہ ویڈیو میں دیکھیں آ رہا ہے، یہ باریک تو نہیں، ہاں یہ اس کو مٹا دیں، شکریہ۔ ابھی فی الحال بتائے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ لیٹر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، زال، زا اور زو اور ضاد، آپ دیکھیں نا کتنا فرق ہے، اگر آپ اس کے ساتھ لگائیں نا، ذلہ اس کا مطلب ہے ذلیل ہو گیا، زلہ اس کا مطلب ہے پھسل گیا، ضلہ اس کا مطلب ہے سائے میں آ گیا، ضلہ اس کا معنی ہے گمراہ ہو گیا، صرف حرف کیا ساؤنڈ میں فرق ہے، ذلہ ذلیل ہو گیا، زلہ پھسل گیا، ضلہ سائے میں آ گیا، ضلہ گمراہ ہو گیا۔ اچھا جی، کیا فرق ہے؟ زال جو ہے، زال یہ نرم ہے، زال نرم ہے۔ اچھا اس کا مخرج دیکھیں، نیکسٹ صفحے پہ کیا لکھا ہوا ہے جی، زال کو اس نے کہاں پر لکھا ہے جی، تیسری لائن کے اینڈ پر ہے، زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، جی جناب جہاں سے سا ادا ہوتا ہے، سا اور اس کا زال کا اور زو کا مخرج سیم ہے، ذلہ 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 ذلہ، نرم ہوگا ذلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہے ذلہ، اس میں بزنگ ساؤنڈ ہے، اس میں زی کی ایک سیٹی ہے، ذلہ، ہاں ٹھیک ہے، یہ کیا ہے ذلہ ذلہ، اچھا چلو ذال ہم پڑھیں، ذال ذال، یہ ہے زا زا زا، اور یہ بھی نرم ہے لیکن یہ موٹا ہے، زو، اس کا وقت مخرج دیکھیں، اس کا کہاں لکھا ہے، زبان کی نوک اوپر سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے، یہی ہے زو لیکن موٹا ہے، زو زو،
زو زو، ٹھیک ہو گیا. زو زو، ٹھیک ہو گیا. یہ مشکل ہے. اچھا اس پر مسلک بنے ہوئے ہیں، اس حرف کو ادائیگی میں مسلک بنے ہوئے ہیں. ولا دالین ولا زالین، دونوں میں صحیح کون سا ہے؟ دونوں ہی غلط. اچھا تو اس پر یہ بنا ہوا ہے جی، بنے ہوئے مسئلہ کہ جی بریلوی اسرا پڑھتے ہیں جی، حنفی اسرا پڑھتے ہیں جی ولا دالین، اور اہل حدیث ایسے پڑھتے ہیں جی ولا زوالین. ہاں جی ہن مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں دو میں ٹھیک کیڑا ہے جی؟ دونوں ہی غلط نے. نہ یہ دال ہے نہ یہ زوال ہے، ٹھیک ہے زواد ہے. اس کا اصل میں مخرج مشکل ہے، تو ہم اجمیوں سے ادا ہوتا نہیں ہے. تو زبان کو اوپر والے تالو سے چپکا کر اور زبان کا کنارہ داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکے تو دونوں کنارے جو نا دونوں سائڈیں، دونوں سائڈ پر کی جو داڑیں ہیں نا ان کی جڑوں کے ساتھ لگیں، لیکن اتنی چوڑی زبان ہر کسی کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں کہ اس کی ایک کنارہ داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کے اور دبا کر موٹا کرنا ہے. چار چیزیں اس میں، تالو کے ساتھ لگا کر، چپکا کر، اور اس کا کنارہ داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگانا ہے، دبا کر موٹا پڑنا ہے. دبا کر موٹا پڑنا ہے. اب پہلے زبان لگائیں اور اس کا کنارہ لگائیں. دو، ٹھیک ہے، ضاد 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 ضاد. اچھا جی دیکھیں جی اس کا مخرج کیا لکھا ہوا ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اوپر والی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. اینڈ پر دیکھیں، اینڈ پر تصویروں میں دیکھیں بہت کدھر ہے یہ زبان کا حافہ یعنی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. اوپر والی 5 داڑوں سے آخر والی جو ہے نا ساری داڑوں سے مل جائے، ضاد 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 ضاد. ٹھیک ہے، چلو مگر آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہیں. آج جسٹ ایک آپ کے ذہن میں کانسیپٹ آ گیا، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ کو پانے کے لیے ہمیں کافی مشق کی ضرورت ہے. تو خیر، رال نرم ہے، زا سیٹھی والا ہے، زو نرم ہے لیکن موٹا ہے، ضاد جو ہے یہ موٹا ہے، بھاری ہے اور موٹا ہے. بھاری ہے اور موٹا ہے. کیا بتائیں گے اس کے متعلق؟ زال کے متعلق کیا ہے؟ نرم ہے، یہ سا سے جیسے سا ادا ہوتا ہے، زال. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے؟ سیٹی ہے، زا. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہے؟ نرم ہے اور موٹا پڑا ہے، زو. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ نرم نہیں ہے، یہ بھاری ہے اور موٹا ہے. ادا کیسے کرنا ہے؟ تالو کے ساتھ زبان کو چپکا کر اور اس کا کنارے داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگا کے موٹا کر پڑے. چلیں پریکٹس ہو جائے گی. پھر ایک التحفۃ القاری ایک کتاب ہے شیخ ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالی ان کی، اور ہو سکتا ہے وہ سی ڈی پر اویلیبل ہو یا مطلب یو ایس بی پہ کسی جگہ پر اویلیبل. ان کے شاگرد یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں، قاری صاحب جو ہے نا یہ ان کے شاگرد خاص ہیں، اور ان سے ہم کہیں گے کہ ہمیں وہ لا کے دیں. تو قاری صاحب کی جو ایک کتاب ہے تحفۃ القاری، اس میں صرف حروفوں کی جو اصوات ہیں نا وہی بیان ہوئی ہیں. اس میں قاری صاحب کی آواز ہے. آپ کتاب سامنے کھول کے رکھیں اور آڈیو لگا لیں، شاید ویڈیو بھی موجود ہو تو آڈیو لگا لیں اور کتاب سامنے رکھیں تو قاری صاحب کی آواز اتنی کلیئر ہے اس میں کہ وہ بہت بہترین مشق ہو جاتی ہے. سمجھے کہ آپ کے استاد سامنے بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کا سب سے بڑی ڈگری والا قاری صاحب، وہ آپ کو پڑھا رہا ہے، تو اس کی مشق.
اور سے اور کی ضرورت ہوتی ہے اس کی. اچھا جی، میں آج آپ کا یہ لیسن مکمل کرنا چاہتا ہوں. صرف آپ کو کون سا حرف کس حرف کے ساتھ ملتا ہے اس کو لیسن کو مکمل کر لیں. اچھا یہ زال کی بات ہو گئی. آگے را جو ہے وہ کسی سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے. زا جو ہے اس کا ہم نے بات کر لی ہے. یہ کیا ہے, کیسے ادا ہوتا ہے؟ سی ٹی ہے اس میں. آگے سین کی بات ہو گئی ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. سیٹی والا ہے, باریک ہے. سیٹی والا اور باریک ہے. آگے شین کا کوئی مسئلہ نہیں کسی کے ساتھ, کوئی لڑائی شڑائی نہیں کسی کے ساتھ. سعود جو ہے اس کا ہم نے بات کر لی ہے. یہ اس میں سیٹی ہے لیکن موٹا پڑھیں گے. سین میں بھی سیٹی ہے لیکن باریک ہے. سعود میں بھی سیٹی ہے لیکن موٹا ہے. ضاد کا بھی ہم نے بات کر لی ہے, یہ بھاری ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو. تو کی بھی بات ہو گئی ہے کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے. یہ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ تا کے ساتھ. اس کا ٹکراؤ تا کے ساتھ ہے. تا باریک ہے, تو موٹا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ضا کی بھی بات ہو گئی ہے, یہ نرم ہے لیکن موٹا ہے. عین, یہ اس کا مسئلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہاں مسئلہ بن جاتا ہے اس کا, الف کے ساتھ اور عین کے ساتھ دونوں کا فرق ہو جاتا ہے. ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. جب الف پر زبر ہو, زبر زیر پیش ہو, یا عین پر زبر ہو, تو بس بعض لوگ اس کو بھی آئی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ نہیں, اعوذ نہیں ہے وہ تو اعوذ ہے. ٹھیک ہے. یہ منہ کے اگلے حصے سے ہے, منہ کے اگلے حصے سے ہے. یہ عین جو ہے وہ حلق کے درمیان سے ہے. ح اور ع کی تقریباً جگہ ایک ہے, وسط حلق ہے. ح جہاں سے ہم ادا کر رہے تھے وہاں سے عین 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 عین. تالو کو اوپر کوے کی طرف اٹھائیں. تالو سوری نہیں, زبان کی جڑ کو, زبان کی جڑ کو اوپر. قاری صاحب تھی سمجھا کہ سانو آندا ہے تو سانو تھی سکھا دیو. جزاک اللہ. اچھا جی, تو زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف آپ اٹھائیں تو ہوگا عین. زبان کی جڑ کو کوے کے ساتھ لگائیں. عین 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 عین. دیکھیں جی اس کا مخرج انہوں نے کیا بتایا ہے. عین کا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کی تصویر پہ چلیں, تصویر پہ چلیں. دوسری تصویر میں تو وسط حلق عین اور ح, عین اور ح. برل زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف آپ اپ لفٹ کریں تو عین ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ چلیں جی. غین کا کسی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, فا کا نہیں ہے. قوف کا ہے جناب. قوف اور کاف دونوں ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں جی. قوف اور کیا. اچھا یہ انگلش میں بھی فرق ہے, وہ کے اور کیو میں فرق ہے نا. کے تو یہ کے سے ہے, یہ کیو سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے جب ہم لنگوسٹکس پڑھ رہے تھے نا انگلش میں, ہم انگلش میں لنگوسٹکس پڑھ رہے تھے. لنگوسٹکس پڑھنے میں سب سے بہتر پروناؤنس کر لے سکتا تھا کیونکہ میں نے کچھ تجوید کا پڑھا سیکھا تھا نا, تو میرے کانسیپٹ اس میں زیادہ کلیئر تھے. وہ سر کہتے تھے وہ حافظ صاحب آپ صحیح ادا کرتے ہیں, آپ ادا کریں, آپ صحیح ادا کرتے ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تو یار آپ مجھے سکھاؤ نا. اچھا جی. قوف, تو قوف جو اس کا دیکھیں جی, اس کا مخرج کیا بتایا انہوں نے. دوسرے صفحے پہ دیکھیں. زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہے, موٹا سا فرق کیا ہے کہ یہ قوف جو ہے موٹا اور کاف جو ہے باریک پڑھیں گے. کاف اور قوف. یہ قوف موٹا ہو کے آواز اوپر کو اٹھ کے حلق کے واپس جا رہی ہے ایسے. قوف قوف, آواز بیک کو جا رہی ہے. قوف قوف قوف. جتنا میں نے سیکھا اتنا تو آپ کو سکھاؤں گا نا. قوف قوف. ٹھیک ہے نا جی. اور میں نے نام تو ان کا بڑا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ وقت نہیں لگایا اس میں.
تو قاری ابراہیم میر محمد حفیظہ اللہ ان کی یہ جو کتاب تحفۃ القاری ہم نے پڑھی، ان کے چھوٹے بھائی قاری سلمان صاحب سے میں نے تحویر و تجوید پڑھی ہے، القول السدید وہ جب لکھ رہے تھے تب نوٹس میں تھی ان کی کتاب، اب بڑی مشہور ہو گئی ان کی کتاب، تو وہ ہم نے نوٹس سے ہم نے پڑھی ہے۔ اور قاری صہیب صاحب کی مشق ہمارے ساتھ ہے، قاری صہیب میر محمدی صاحب، ان سے مشق کی، اور تب وہ اس وقت جو ہے نا وہ کافی ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا، اب تو وہ بہت بیزی ہو گئے ہیں، تب ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا تھا، سورہ حجرات کا ترجمہ ان سے پڑھا تھا، اور مشق جو ہے وہ ان سے کی تھی، اور دو اور بھی قاری صاحبان تھے۔ تو خیر، تو یہ جو ہے قوف کا جو مخرج ہے، اس کا جو ادائیگی ہے یہ ہے کہ آواز اوپر کو اٹھ کے ایسے حلق کو پیچھے جا رہی ہے، قوف قوف قوف۔ اچھا جی، دیکھیں جی اس کا اینڈ پر زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے، قوف، زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے قوف قوف۔ دیکھیں انہوں نے تصویر بنائی ہے، تصویر قوف، ہاں جی، تو کیسے اس کا مخرج چیک کر لیں، اس کا مخرج چیک کرتے ہیں جی۔ اق، کہاں یہ ٹکرا رہا ہے، یہ اس کی جگہ ہے، اق، یہ تالو کی وہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، اق اق اق، اور دوسرا کاف بھی اسے لیکن وہ باریک ہے، اک اک اک، وہاں سے زیادہ، لیکن اق یہ موٹا ہے، اق یہ اس کی پلیس ہے۔ چلو جی، تو دونوں میں فرق کیا ہے جی؟ قوف میں قوف موٹا ہے، نقطوں والا موٹا ہے، اور کاف جو ہے باریک ہے۔ قوف اور کاف، قوف کاف، قوف کاف، قوف کاف۔ جی لام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میم کا مسئلہ نہیں ہے، نون کا بھی نہیں ہے۔ واو، واو کو بس سیکھ لیں، یہ لپس راؤنڈ ہوتے ہیں، واو کو ادا کرنے میں ہونٹوں کو گول کریں گے، واو، ٹھیک ہے۔ جب اس کو آپ پڑھیں گے والشمس وضحاها، والشمس والسماء والطارق، ٹھیک ہے، تو لپس کو راؤنڈ کرنا ہے واو کو ادا کرنے میں۔ آگے جی ہا کا ٹکراؤ ہے ہا کے ساتھ، ہا اور ہا، ہا ہا، ہا ہا، ہا ہا، ہا ہا، ہا ہا۔ حمزہ کا جو جگہ ہے وہ بھی ہا والی ہے، حمزہ 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 یا۔ چلو جی، آج کا سبق ہمارا اس طرح سے کمپلیٹ ہوا، زیادہ نہیں اگر آپ کو آیا تو آپ کو نشاندہی ہو گئی ہے کہ اصل میں اس کے میں مسئلہ کیا ہے، تو سیکھنا جو ہے وہ مشق کے